أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل أجيبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة حاضرین جمعہ قدیمی میرے بھائیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری ماں اور بہنوں میں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک مالکی اجوسنا کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بھٹکتے ہوئے راہوں پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے اس کو ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تمام نبیوں پر درود و سلام ہو خاص کر ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک دائرہ ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اور آپ کو زندگی گزارنی ہوگی اور سب سے پہلا جو مقصد ہمارا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یہ مقصد کو جاننا چاہیے اور اسی مقصد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے سب سے پہلا مقصد ہمارے سامنے جو دکھ رہا ہے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے کیا اس دنیا کے اندر ہم کھانے پینے کے لیے آئے ہیں پراپرٹی بنانے کے لیے آئے ہیں بلڈنگیں بنانے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں نہیں اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کے مقصد کو ہم پہچان لے رہے ہیں اس کے مقصد
اللہ نے ہم اور آپ کو صرف عیش کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی نفست کے لیے، اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے۔ لیکن آج انسان عبادت سے غافل ہے، آج انسان منہ موڑے ہوئے ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ یہ جان لیجئے دھمکی دی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے تاثر و گردانی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، مسجد سے منہ موڑتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے کہا جو انسان میری اطاعت و گردانی کرے گا، مجھ سے منہ موڑے گا، مسجد تک نہیں آئے گا، میری عبادت نہیں کرے گا، ایسے انسان کی زندگی کو تنہائی بنا دیں گے، ایسے انسان کی زندگی کو تنہائی بنا دیں گے، ایسے انسان کو پریشان کریں گے۔ دھمکی دی گئی ہے۔ آج مسلمان کیوں کہہ رہا اپنے آپ سے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی مسجدوں میں 2-3 لوگ ملتے ہیں نمازی۔ آج ہمارے پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ نے مسجد قائم کرنے کے لیے کہا ہے اور عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، تو آج ہم مسجد کو قائم کر لیے ہیں لیکن نماز سے کوسوں دور ہے۔ یہ جان لیجیے پہلی دھمکی یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں تنہائی آ جائے گی اور آپ پریشان حال رہیں گے۔ دوسرا نقصان یہ کہ جو انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا انسان اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور جو انسان آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، مسجد تک نہیں آ رہا ہے، وہی بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، آئے میرے رب، میں دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، میری بینائی خوب تیز تھی، میں بہت دور تک دیکھ لیتا تھا، آج کے دن اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ بھی جواب دے گا کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، قرآن مجید تمہارے پاس آئی، علماء کرام بتانے والے آپ کے پاس آئے، لیکن ہماری باتوں پر آپ نے عمل نہیں کیا، ہماری باتوں کو ٹھکرا دیا۔ آج کے دن تمہیں بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم دنیا میں دیکھنے والے تھے یا نہ دیکھنے والے تھے۔ دھمکی دی گئی نماز پڑھنے والوں کی۔ اس لیے جو اسلام کا دائرہ ہے، اسی دائرے کے مطابق ہم تو رہتے ہوئے، توحید پر کام سے رہتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے، زکات دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، ہم کو اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ اسلام کا رکن ہے، اس رکنوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو خرابی پائی جاتی ہے، وہ خرابی آپ کے سامنے کچھ واضح کریں گے، تو یہ ہے کہ حیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے حیا اور ہمارا معاشرہ۔ ایمان کی، اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر قائم ہے، اور اس میں اخلاق کی صفت جو بتائی گئی ہے، انہی میں سے ایک اہم صفت جو بتائی جا رہی ہے وہ حیا ہے۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ بے شک دین اسلام کی صفت میں سے ایک اہم صفت، اس میں اخلاق کی صفت میں سے ایک اہم صفت جو بتلائی جا رہی ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا کا تعلق کہاں سے ہے؟ حیا قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول، ہماری مسلمانوں کے اندر
سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اس میں سب سے افضل شاخ جو یہ ہے ایک انسان اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی گواہی دے. لیکن ہم گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اور سب سے کمتر جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. لیکن آج ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ ایمان کا تو کمتر نظر لایا جا رہا ہے. آج ہم ایک دوسرے کے ٹول پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اور آپ کو حیا دار بننا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو آدمی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دعوا فإن الحیا من الایمان. کہا آپ یہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ بہت شرماتے ہیں، یہ حیا اور شرم انہیں چھوڑ دو، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. آپ کا بھائی حیا کر رہا ہے اور آپ سے ڈانٹ رہے ہیں، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اسی لیے کہا گیا الایمان والحیا قرن جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے حیا ایک انسان کے اندر ختم ہو جائے تو انسان کامل مومن نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے. ایسا انسان کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے. تاکہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان ایمان مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا دین اسلام کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ انسان کو گھٹیا اور برے افعال سے، برے کاموں سے روک کر کے رکھے، اسے کہتے ہیں حیا. اگر آدمی کے اندر حیا موجود ہوگا تو ایسا انسان کوئی غلط بات نہیں بولے گا اور کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کہیں چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، کوئی برائی کا کام انجام نہیں دے گا. جس کے اندر حیا موجود ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ غلط کام نہیں کرے گا، غلط بات نہیں بولے گا. لیکن جس کے اندر حیا نہ ہونا وہ بہت ساری سماج اور معاشرے میں بہت ساری باتیں بولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آدمی سوچ رہا کہ حیا یہ کہاں سے آ رہی ہے. تو حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے فطری حیا جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے میں بھی وہ حیا پائی جاتی ہے کہ سب کو چھپانا. یعنی کوئی بچہ بھی ننگا ہونا گوارا نہیں کرتا ہے. اور یہ حیا جو ہے نا، اس کا ثبوت جنت سے ہے، اس کا وجود جنت سے ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور مائی ہوا کو، جب دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا، وہ دونوں جنت کے اندر رہے. اللہ رب العالمین نے ان سے ایک شرط دی، کہا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا. لیکن وہ دونوں درخت کے پھل کو کھا بیٹھے، غلطی میں شمار ہو گئے. لیکن غلطی میں شمار ہوئے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا، اور جب وہ لوگ کھا لیے نا درخت کے پھل کو، وَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وہ لوگ جب شرم کے مارے، جب وہ لوگ غلطی کر لیے نا، اس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور وہ لوگ اپنے اوپر جنت کے اندر جو پتے تھے انہیں پتوں کے ذریعے سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے سے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جنت سے حیا کا وجود ہے. اور یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے اس سے کہ جو
اور جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ اکٹھا رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حیا کنواری بچیوں میں پائی جاتی ہے، جو شادی شدہ لڑکی نہ ہو ان کے اندر بھی حیا ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنکحوا البکر حتی تستأذن، کہا کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس لڑکی سے اجازت نہ کی جائے، جب تک کہ اس لڑکی سے پوچھ نہ لیا جائے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر لڑکی شادی کے لائق ہو چکی ہے تو ہم اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اسے اجازت نہیں لیتے ہیں، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے شرعی خلاف ہے اور ہم کو اپنی بچی سے چاہیے صحابہ کرام نے کہا کہ رسول جب ہم کنواری بچی سے جب ہم پوچھیں گے شادی کے تعلق سے تو شرمائیں گی، کہاں یہی تو ہے کہ اس کنواری بچی کے اندر حیا اور شرم ہے، حیا اور شرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا انت تسکت، کہا وہ لڑکی خاموش رہے گی اس کے پوچھنے پر تو یہ جان لیجیے کہ وہ لڑکی راضی ہے۔ یہ فطری حیا ہے، یہ فطری حیا ہے۔ ایمانی حیا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے انسان کوئی غلط کام نہ کرے، برائی کا ارتکاب نہ کرے، اللہ رب العالمین سے تنہائی میں ڈرے، محفل میں رہے تو ڈرے، یعنی ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، یہ ایمانی حیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہونے کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے ایک ماننے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مردوں کے اندر کوئی حیا نہیں رہے گی۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں رہتے ہیں، ہمیں کپڑا کہاں تک پہننا چاہیے اور کہاں تک نہیں پہننا چاہیے یہ لوگوں کو بالکل معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں جو جان پر رہتا ہے مردوں سے کم، اور جو لنگی پہنتے ہیں اپنے لنگی کو اٹھا لیتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، ان کا گاٹھ پورا کھل گیا۔ یہ جان لیجئے کہ جو گاٹھ ہے اس سے اوپر کی جو چیزیں ہیں نا اسے جان بولا جاتا ہے، ران بولا جاتا ہے، اس سے اوپر شرمگاہ شمار ہوتا ہے۔ اور آج ہم سماج اور معاشرے میں جسی طرح کے چاہتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہمیں ہمارے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، ہم جو بھی چاہتے ہیں بولتے ہیں، کہیں بھی بولتے ہیں، ہمارے اندر حیا اور شرم نہیں رہے گی، ہم ایمان سے کھا لو گے۔ جب حیا نہیں آپ کے اندر تو ایمان والے نہیں ہیں آپ، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حیا دار تھے، صحابہ بھی حیا دار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا کپڑا گھسیٹے اور گھسیٹ کر چلے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اسی چیز یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کتنا حیا دار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے کے اندر موجود ہیں اور آپ کی لنگی جو آپ کے ذات تھے وہ پنجری سے اٹھے ہوئے تھے، اور بعض راویوں نے کہا یا تو رانوں کھلے ہوئے تھے اور آپ اندر موجود تھے، دروازہ بند تھے، اسی وقت آپ کے رفیق خاص اور
جان لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا اظہار اپنی لنگی صحیح کر لیتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے پاس اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اپنے اظہار اپنے لنگی کو صحیح نہیں کیا اور آپ کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تشتہی من رجل تشتہی منہ الملائکہ اے عائشہ کیا اس آدمی سے شرم نہ کرو اس آدمی سے حیا نہ کرو جس سے تمام فرشتے حیا اور شرم کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے تھے اور وہ حیادار تھے اس کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے شرم و حیا کیا کرتے تھے تو کیا میں اس آدمی سے نہ شرم کروں سوچئے اللہ کی نبی علیہ السلام بھی حیادار تھے صحابہ بھی حیادار تھے اور ہم اور آپ حیادار نہیں بے حیا ہو گئے ہمارا معاشرہ سب بدل چکا ہے وہ زمانے جاہلیت کی جب باتیں لیں تو معلوم چلتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي سوچئے دو کنواری لڑکیوں کا ذکر ہے دو نوجوان لڑکیوں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ کچھ نوجوانوں کی جماعت ہے نوجوان لوگ موجود ہیں کنویں کے پاس اور وہ نوجوان بکریاں چرا رہے تھے اور ان کی بکریاں کنویں کے پاس پہنچی اور وہ نوجوان جو وہاں موجود تھے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے کچھ دور کے فاصلے پر دو نوجوان لڑکیاں تھیں اور وہ لڑکیاں جو بکریاں چرا رہی تھیں اور اپنے بکریوں کو روک رہی تھیں اس بنیاد پر کہیں ہماری بکریاں ان مردوں کے پاس نہ چلی جائیں کنویں کے پاس نہ چلی جائیں اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ان مردوں کی نگاہیں ہم پر پڑ جائیں اس لیے حیا اور شرم والی وہ لڑکیاں تھیں اور وہاں تک ان مردوں کے پاس جانا گوارا نہ کیا اور وہاں کھڑی رہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا وہ لڑکیاں شرما رہی تھیں اور جب بکریوں کو پانی پلا دیے موسیٰ علیہ السلام نے تو جان لیجئے کہ پانی پلایا تو اس کے بدلے میں اجرت کیا ملی وہ لڑکیاں جو وہاں موجود تھی اور ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام ان کو پکارا کہا کہ آپ کو میرا باپ بلا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس کا دے دے اجرت دے دے بدلا وہ گئے موسیٰ علیہ السلام اور وہ دو لڑکیاں جو باحیا تھی حیادار تھی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے طے ہو گئی اور وہ بھی سماج اور معاشرے میں جو آج جہیز پنپتا ایک موضوع ہے وہ جہیز کا اس میں کوئی تعلق و ڈیمانڈ نہیں تھا اور آپ نے ایک مہینے تک بکریاں چرائی اس کے بعد ان کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی کوئی جہیز کا سونے چاندی کا زیورات کا گاڑی کا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا اس سے جہیز کا اصول ملتا ہے کہ جہیز سماج اور معاشرے میں جو آج پنپتا ہوا آج سماج اور معاشرہ بگڑا ہوا ہے زمانے جاہلیت میں بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں تھا اسی طریقے سے آج ہم سماج اور معاشرہ پہ اگر نظر دوڑائیں تو جو آج عورتیں لباس پہنتی ہیں لباس
کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یلکین شبرا، کہا ان سے کہہ دو کہ ایک بالشت لٹکا لیا کریں. کہا اس کے باوجود بڑھ جاتا ہے، اس کے باوجود بڑھ جاتا ہے. وہ زمانے جاہلیت کی جو عورتیں تھیں نا، وہ کتنی حیادار تھیں کہ اپنے قدموں کو دکھانا، ننگا کرنا ان کے لیے کافی جرم تھا. وہ عورتیں اپنے پیر کو دکھانا گوارا نہ کرتی تھیں، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں فیشن بن چکا ہے. دوپٹہ گلے پر ہے اور اس پر کھلے ہوئے ہیں، اور عورت کہیں بھی جا رہی ہے. آج فیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. لباس کیسا پہنتی ہے اور لباس کئی طرح کے آتے ہیں، عورتیں وہ لباس پہنتی ہیں. آج ہمارا سماج اور معاشرہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. جبکہ عورتوں کے تعلق سے جو عورتیں پہلے حج کے دوران طواف کیا کرتی تھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہیں، اور جب طواف کرتے تھے تو ہمارے سامنے اگر کوئی مرد آنا چاہتا تھا اور کوئی گزرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ کوئی مرد طواف کی حالت میں میرے چہرے کو نہ دیکھے. اور اس وقت بھی گوارا نہ سمجھا کہ طواف کیا اور جو اللہ رب العالمین کی بات ہے، حج ہے، اس میں بھی اپنے چہروں کو دکھانا گوارا نہ کیا. لیکن آج ہمارا سماج اور معاشرہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ آج ہمارے گھروں کی عورتیں لوگوں کے چہروں کی زینت بن چکی ہیں. آج ہماری عورتیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں فلاں جگہ جا رہی ہیں. اور آج دکانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری عورتیں جاتی ہیں اور جیسے ہی سونار کی دکان پر، کپڑے کی دکان پر، نہ جانے کئی جو دکانیں ہیں وہاں عورتیں جاتی ہیں اور اپنے چہرے کو کھول لیتی ہیں اور ان دکانداروں سے باتیں کرتی ہیں اور بھاؤ کم کراتی ہیں، ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، اور دکاندار بھی کہتا ہے سستے میں دیتا ہے تو اگلی بات پھر آنا یا کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لے لیے آپ باجی، اماں آپ دوبارہ پھر آ جائے گی یا آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس پر نمبر لکھا ہوا ہے اور آپ کال کر کے پوچھ سکتی ہیں. ایسے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنی برائی بڑھتی جا رہی ہے. انہیں کال کے ذریعے سے آج ایک لوگ دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے بات کرنے سے منع کیا ہے. یہ ان لڑکیوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، ان لڑکوں کے اندر حیا ہونی چاہیے جو آج ابھی شادی طے ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. شادی سے پہلے اور یہ ماں باپ بات کرواتے ہیں. یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں. جو لڑکے اور جو لڑکی باتیں کرتے ہیں یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں. انہیں ذمہ داری اگر اپنی سمجھیں تو اپنے گھر کی جو بچوں کا رشتہ طے کریں، ان سے شادی ہونے سے پہلے بات کرنے سے منع کریں. آج ہمارا سماج اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. جن عورتوں کو گھروں میں ٹکی رہنے کے لیے کہا گیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، زمانے جاہلی کی جو عورتیں تھیں نا وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہتی تھی تو ٹکی رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اور آج جو کام مردوں کو کرنی چاہیے آج وہ کام عورتیں کرتی ہیں. مرد گھر میں موجود ہے اس کے باوجود بھی. اس لیے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں. ٹائم وقت یاد نہیں لیتا ہے. بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بھی عورتیں بن سور کر اور زینت کر کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں نکلتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں کہ کوئی مرد ان کے بازو سے گزرتا ہے تو خوشبو آتی ہے. حالانکہ جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں اور مسجد جاتی ہیں، ایسے عورتوں کے تعلق سے کہا گیا ہے لا تقبل صلاۃ لامرأۃ طیبۃ لہذا المسجد. جو عورتیں خوشبو لگائے ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ جان لیجئے جس کی جو خوشبو لگا کر آئے جو عورت، یہاں تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ عورت غسل جنابت نہ کر لے، یعنی غسل نہ کر لے، جب تک اس عورت کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اس
اور معاشرے میں ایک پرتا موجود ہے جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم تمام لوگوں کو حیا کرنے کی توفیق دے. رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے دائرے پر چلنے کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کا زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, خاتمہ و ایمان خیر. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ امر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى